السلام علیکم ایوری ون، آپ دیکھ رہے ہیں PCA واچ ٹائم، جس میں ہم لائیں گے آپ کے لیے سائنس اور ٹیکنالوجی کے متعلق انفارمیٹیو نالج۔ ہم میں سے بہت سے لوگوں کو وہ دن یاد ہوں گے جب انٹرنیٹ فون لائن کے ذریعے منسلک تھا۔ ڈائل اپ کی آواز اب بھی بہت سو کے ذہنوں میں محفوظ ہوگی۔ لیکن اب ہم بہت طویل سفر طے کر چکے ہیں اور یقیناً امکان ہے کہ اس ویڈیو کو اب آپ وائی فائی کے ذریعے دیکھ رہے ہوں گے۔ سوال یہ ہے کہ ہم یہاں تک کیسے پہنچے؟ یہ جاننے کے لیے ہمیں ماضی میں جھانکنا ہوگا۔ وائی فائی کی جڑیں 1940 سے نکلتی ہیں۔ یہ وہ وقت ہے جب ہالی ووڈ کی مشہور اداکارہ اور معجد ہیڈی لامر نے ریڈیو سگنلز کو روکنے کا ایک طریقہ نکالا۔ اس طریقے میں ریڈیو سگنل کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کر کے ریڈیو کے زیر کنٹرول آبدوز سے چلایا ہوا تارپیڈو کو آسانی سے روکا جا سکتا تھا، بلکہ اس کا راستہ تبدیل کر کے آبدوز کو اس کے اپنے ہی تارپیڈو سے تباہ کیا جا سکتا تھا، جو کہ بحریہ کے لیے بہت بڑی ناکامی تھی۔ اس مقصد کے لیے اس نے اسپیڈ اسپیکٹرم اور فریکوینسی ہاپنگ ٹیکنالوجی کا استعمال کیا۔ امریکی بحریہ نے 1960 تک اس ٹیکنالوجی کو اختیار نہیں کیا تھا، لیکن اس ٹیکنالوجی کے کام کرنے کے اصول بلوٹوتھ اور GPS ٹیکنالوجی میں شامل ہیں اور CDMA اور وائی فائی کے لیگیسی ورژن میں استعمال ہونے والے طریقوں کی طرح ہیں۔ اب 1980 کی دہائی میں آگے بڑھتے ہیں، جب پرسنل کمپیوٹرز نے ہماری زندگیوں میں اچھے طریقے سے داخل ہونا شروع کر دیا تھا، لیکن اس وقت کمپیوٹر ایتھرنیٹ کیبل کے ذریعے انٹرنیٹ سے جڑے ہوئے تھے، جن میں اگر کوئی مسئلہ ہو جاتا تو فالٹ تلاش کرنے میں سائنسدان تھک جاتے تھے۔ چنانچہ اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے سائنسدانوں نے فیصلہ کیا کہ وہ ریڈیو سگنلز کے ذریعے ڈیٹا بھیجیں گے، لیکن شروع میں وہ ناکام ہوئے، کیونکہ وہ سب ڈیٹا کمپیوٹر کے راستے میں کھڑی دیوار، فرنیچرز اور دوسری چیزوں سے باؤنس ہو گیا۔ اس وقت سائنٹسٹ نہیں جانتے تھے کہ اس مسئلے کو کیسے حل کیا جائے، جو کہ ایک دہائی پہلے حل ہو چکا تھا، یعنی PC ایجاد ہونے سے پہلے۔ اب ہم ایک دہائی پہلے یعنی 1970 کی دہائی میں چلتے ہیں، جب ایک الیکٹریکل انجینئر ڈاکٹر او سلیوان، جنہیں فادر آف وائی فائی بھی کہا جاتا ہے، اس پر انہیں 2009 میں آسٹریلیاز پرائم منسٹر سائنس ایوارڈ سے بھی نوازا گیا۔ 1970 میں ڈاکٹر اور ان کی ٹیم اسپیس میں موجود بلیک ہولز سے آنے والے ریڈیو سگنلز کو ڈیٹیکٹ کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ اس کے لیے انہوں نے کمپلیکس ایکویشن، جسے فاسٹ فوریر ٹرانسفارمز کہا جاتا ہے، کا سہارا لیا، لیکن بدقسمتی سے ناکامی ہوئی اور انہوں نے اس پر اپنا کام روک دیا۔ ڈاکٹر او سلیوان کہتے ہیں کہ وائرلیس لین 1970 کی دہائی سے موجود تھا۔ یہ وائرڈز کمپیوٹر کے مقابلے میں بہت ہی سست تھا، لیکن ہمیں یقین تھا کہ وائرلیس نیٹ ورکنگ کی تاروں کی طرح تیزی سے کام کرے گا۔ ڈاکٹر او سلیوان کا کہنا ہے کہ وائرلیس نیٹ ورکنگ کے ساتھ مسئلہ ریوربریشن ہے، جس میں باہر جانے والے سگنل سے ریڈیو کی لہریں ارد گرد کے ماحول سے اچھلتی ہیں، جس کی وجہ سے ایک گونج پیدا ہوتی ہے جو سگنل کو بگاڑ دیتی ہے۔ ماضی کے تجربے کو بروئے کار لاتے ہوئے ڈاکٹر او سلیوان اور ان کی ٹیم نے ایک تیز رفتار چپ تیار کر لی، جو بازگشت کو کم کرتے ہوئے سگنل کو منتقل کر سکتی ہے۔ وائی فائی کی ایجاد میں مین رول ادا کرنے والی وہ کمپلیکس ایکویشن ہے جس کے ذریعے 1970 کی دہائی میں ڈاکٹر اور ان کی ٹیم بلیک ہول سے آنے والے ریڈیو سگنلز کو تلاش کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ انہوں نے فاسٹ فوریر ٹرانسفارمز کو ڈیٹا ایکویشن کے مکسچر میں شامل کیا، جو انہوں نے پہلے ریڈیو پر بھیجنے کی کوشش کی تھی۔ یوں وہ وائی فائی کی بنیاد رکھنے میں کامیاب ہوئے، جسے آج ہم سب جانتے ہیں،
لیکن چونکہ یہ بنیاد تھی، انہوں نے 1996 میں اس کو مزید ترقی دی اور 1997 میں فائنلی کوڈ کو کریک کرنے کے بعد 802.11 پروٹوکول کا پہلا ورژن لے کر آئے۔ اب آتے ہیں اس کے نام کی طرف کہ وائی فائی کا کیا مطلب ہے۔ لوگ عموماً یہ سمجھتے ہیں کہ وائی فائی کسی چیز کے نام کا مخفف ہے یا کسی ٹرم کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے، لیکن ایسا بالکل نہیں ہے۔ یہ نہ کسی نام کا مخفف ہے اور نہ ہی کوئی ٹرم۔ اصل میں وائی فائی بنانے والے چاہتے تھے کہ اسے ٹیکنیکل نام 802.11 کی جگہ ایسا نام دیا جائے جو آسانی سے مقبول ہو جائے۔ اس سلسلے میں مارکیٹ سروے میں لوگوں کی رائے لی گئی اور اس کے نتیجے میں وائی فائی نام رکھا گیا۔ وائی فائی اصل میں ہائی فائی سے قریب تر ہے، جس کا مطلب ہے ہائی فیڈیلٹی۔ یہ ایک ٹیکنیکل ٹرم ہے جو اعلیٰ معیار کی آڈیو ٹیکنالوجی کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ آئیے اب ہم ایک نظر ڈالتے ہیں کہ وائی فائی کیسے کام کرتا ہے۔ آپ پہلے ہی سے جانتے ہیں کہ وائی فائی وائرلیس انٹرنیٹ میں مدد کرتا ہے۔ آپ اس کے ذریعے فائلز، میسیجز، پکچر کیا کچھ نہیں بھیجتے اور وصول کرتے ہیں، اور یہ سب ریڈیو ویوز کے ذریعے ہوتا ہے۔ یہاں پر ہمیں ہیڈی لامر اور ڈاکٹر او سلیوان کو نہیں بھولنا چاہیے۔ وائی فائی ریڈیو ویوز کو سورس اور ریسیور کے درمیان ڈیٹا منتقل کرنے کے لیے استعمال کرتا ہے۔ اس میں لہروں کی فریکوینسی کو گیگا ہرٹز میں ناپا جاتا ہے۔ 1 گیگا ہرٹز 1 بلین لہریں فی سیکنڈ کے برابر ہوتا ہے۔ لہٰذا وائی فائی راؤٹر کی فریکوینسی 2.4 اور 5 گیگا ہرٹز فی سیکنڈ ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ڈیٹا آپ کی ڈیوائس پر بہت تیزی سے منتقل ہو جاتا ہے۔ جب رفتار کی بات آتی ہے تو 5 گیگا ہرٹز فریکوینسی کم فاصلے پر معلومات کو تیزی سے بھیجتا ہے، جبکہ 2.4 گیگا ہرٹز راؤٹر زیادہ فاصلوں کا احاطہ کرتا ہے لیکن معلومات کو آہستہ بھیجتا ہے۔ آپ کو یہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے، ہمارے گھر میں دوسری ڈیوائسز بھی ہیں جو 2.4 گیگا ہرٹز ریڈیو فریکوینسی استعمال کرتی ہیں، مثلاً مانیٹرز، مائکرو ویوز، کارڈ لیس فون، وائرلیس کیمرہ، جو کہ وائی فائی میں مداخلت کر سکتے ہیں، اور اس قسم کی مداخلت رفتار کو کم کر سکتی ہے، یا آپ اپنا انٹرنیٹ کنیکشن بھی کھو سکتے ہیں۔ جب آپ اپنا فون یا کمپیوٹر آن کرتے ہیں اور انٹرنیٹ استعمال کرتے ہیں تو آپ کے پاس آنے والی انفارمیشنز بائنری کوڈ میں ہوتی ہے۔ بائنری کوڈ ایک کمپیوٹر لینگویج ہے جو کہ زیروز اور ونس پر مشتمل ہوتی ہے، اور جب آپ وائی فائی کے ذریعے کچھ ایکسس کرتے ہیں تو بائنری کوڈ ویوز فریکوینسی میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ یہ کیسے ہوتا ہے تو اس کے لیے تصور کریں کہ آپ نے اپنی سالگرہ پر اپنی ایک ہستی ہوئی تصویر لی اور اسے آپ اپنی بیسٹ فرینڈ کو بھیج رہے ہیں۔ جب آپ سینڈ کا بٹن دبائیں گے تو فوٹو چھوٹے چھوٹے پکسلز یا پیکٹ میں ٹوٹ جائے گا، اور یہ پیکٹ راستے میں مختلف راؤٹرز کے ذریعے سفر کرتے ہوئے آپ کے دوست تک پہنچتے ہیں۔ پھر یہ پیکٹ جلدی سے ایک پزل کی طرح دوبارہ جوڑ دیے جاتے ہیں اور آپ کا دوست آخرکار تصویر دیکھ سکتا ہے۔ جو کچھ بھی آپ بھیجنے کی کوشش کرتے ہیں، چاہے وہ ویڈیوز میں ہو، ریکارڈنگز میں ہو یا آڈیوز میں یا اینیمیشن وغیرہ، ان سب کے ساتھ ایسا ہی ہوتا ہے۔ کیا آپ نے کبھی یہ سوچا ہے کہ کیسا ہو اگر ان تمام ریڈیو فریکوینسی کو کمرے کے ارد گرد گھومتے ہوئے دیکھ سکیں؟ تصور کریں آپ خود صوفے پہ آرام سے بیٹھ کر کوئی ویڈیو دیکھ رہے ہیں، یقیناً کچھ کام ہو رہا ہے، پھر اچانک آپ کو یہ تمام لہریں نظر آنے لگتی ہیں اور آپ سب کچھ دیکھ سکتے ہیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ڈیٹا کے چھوٹے چھوٹے پیکٹ آپ کے راؤٹر سے آپ کے فون کی طرف آتے ہیں، جو کہ سب کے سب کلرفل فریکوینسی میں ہوا کے ذریعے آ رہے ہیں۔ کچھ لمبی تصویروں کے پیکٹ سلو موشن میں آتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ غرض آپ کو کمرے میں قوس و قزح کا طوفان نظر آتا ہے۔ اب آپ کے ذہن میں یہ سوال اٹھ سکتا ہے کہ اگر ہمارے چاروں طرف ریڈیو لہریں ہیں تو کیا یہ وائی فائی ہماری صحت پر اثر انداز ہوتا ہے؟ کیا یہ ہمارے لیے خطرناک ہے؟ اس کا مختصر جواب تو یہ ہے کہ نہیں، چونکہ وائی فائی مختصر فاصلے پر بھی بہت کم وولٹیج استعمال کرتا ہے۔
وائی فائی تابکاری کی غیر آیوڈائزنگ طول موج کا استعمال کرتا ہے جو انسانی جسم کے لیے بے ضرر ہے، جبکہ دوسری طرف سورج آیوڈائزنگ تابکاری طول موج یا الٹرا وائلٹ شعاؤں کا استعمال کرتا ہے جو کہ آپ کے لیے بہت اچھا نہیں ہے۔ در حقیقت آپ کے جسم کے لیے باہر جانا اس سے کہیں زیادہ خطرناک ہے جب آپ صرف اپنے وائی فائی راؤٹر کے پاس بیٹھتے ہیں۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کے مطابق ابھی تک اس کا کوئی سائنسی ثبوت نہیں ملا ہے کہ بہت کم لیول کی الیکٹرو میگنیٹک فیلڈ انسانی صحت پر کوئی منفی اثر ڈال سکے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ آپ کا وائی فائی سگنل آپ کے گھر کے آس پاس کے مخصوص جگہوں پر کیوں ڈراپ ہوتا ہے۔ اصل میں وائی فائی ایک لائٹ اور آواز کی طرح کام کرتا ہے۔ آپ جتنا راؤٹر سے دور ہوں گے اتنی ہی کم توانائی حاصل ہوگی۔ ایک عام راؤٹر ہر سم سے تقریباً 100 فٹ پر کام کرتا ہے۔ یہاں کون سی چیزیں سگنل کو کم کر سکتی ہیں؟ ہر وہ چیز جو الیکٹریسٹی کنڈکٹ کر سکتے ہیں، مثلاً میٹل، پانی، حتیٰ کہ ہمارا جسم بھی، کیونکہ یہ بھی زیادہ تر پانی پر مشتمل ہوتا ہے۔ مثلاً اگر آپ اپنی ڈیوائس اور راؤٹر کے درمیان کھڑے ہیں تو آپ سگنل ڈراپ ہوتے ہوئے محسوس کریں گے۔ بعض اوقات اینٹوں کی موٹی دیواریں اور کنکریٹ بھی رکاوٹ بن سکتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ ان رکاوٹوں سے ہونے والے سگنلز کے ڈراپ ہونے کو محسوس نہ کر سکیں۔ بہرحال اب آپ اپنی وائی فائی کے متعلق کچھ زیادہ جاننے لگے ہوں گے، اور اگر آپ ڈائل اپ کے زمانے سے تعلق رکھتے تھے تو اب آپ یقیناً اس وائی فائی کی بہت زیادہ تعریف کریں گے جو کہ ہر دن ہر گھنٹہ آپ کے بہت کام آتا ہے۔